بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج والقتل. اسی روایت کو بیان کیا، البتہ اس سے پہلے جو بیان کیا تھا عبید اللہ ابن موسیٰ عن الاعمش سے آپ نے بیان کیا تھا، اور اس دوسری روایت میں عمر ابن حفص سے آپ نے بیان کیا ہے، اور آگے جو سند ہے عن اعمش اور شقیق وہ سند پوری ویسی. البتہ اس روایت کے اندر میں ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ فقال ابو موسیٰ، وہاں پر قالا کہا کہ عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ دونوں نے ایک ساتھ کہا، اور اس روایت میں ہے کہ صرف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. تو اسی فرق کو بیان کرنے کے لیے کہ سند میں بھی تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے، اور آگے اس کے بعد راوی نے جو بیان کیا ہے تو اس روایت کے اندر میں شقیق کہتے ہیں کہ دونوں نے بیان کیا، اور اس روایت میں ہے کہ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، البتہ اس گفتگو کے دوران ابو موسیٰ نے بیان کیا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله والهرج بلسان الحبش القتل. اچھا، اب فرماتے ہیں حدثنا قتيبة، اسی روایت کو تیسری سند کے ساتھ امام بخاری ذکر کر رہے ہیں. قال حدثنا جرير، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا جریر نے، جریر ابن عبد الحمید ان کا پورا نام ہے، عن الاعمشی میمون ابن مہران. جہاں پر امام اعمش آئے تو ان سے مراد کون ہوتے ہیں؟ میمون ابن مہران. عن الاعمشی عن ابی وائل، وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے شقیق ابن سلمہ، شقیق ابن ابی سلمہ جو پیچھے گزرے ہیں تو ان کو کبھی ان کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے سند کے اندر میں، اور کبھی انہیں شقیق سے اور کبھی شقیق ابن سلمہ سے مختلف انداز میں، کبھی ان کے پورے نام سے، کبھی صرف ان کے نام کے ساتھ، اور کبھی ان کی کنیت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. قال، وہ فرماتے ہیں انی لجالس مع عبد اللہ و ابی موسیٰ، کہ میں حضرت عبداللہ اور حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فقال ابو موسیٰ، تو حضرت ابو موسیٰ نے، اس سے معلوم ہی ہو رہا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے اس بات کو بیان کیا، اس طرف رجحان ہے امام بخاری کا. بھائی وہ جو قالا کہا تو ہو سکتا ہے کہ شقیق سے جن لوگوں نے سنا یا تو انہوں نے قالا کی جگہ پر قالا کا ان کو وہم ہو گیا ہو، دونوں نے کہا، یا کسی بھی راوی سے ہوا ہو. امام صاحب چونکہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے متعدد روایتیں لا رہے ہیں، اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کا رجحان یہ ہے کہ صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے اس بات کو بیان کیا. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثلہ، میں نے حضور کو اسی طرح سے کہتے ہوئے سنا. والحرج بلسان، اچھا اس کے بعد آگے اضافہ کیا کہ والحرج، اور حرج کا مطلب بلسان الحبشی اور بلسان الحبشی، دونوں طریقے سے، یعنی حبشی زبان کا یہ کلمہ ہے جس کے معنی ہے القتل. دیکھو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ مکہ اور مدینہ میں ہر علاقے کے لوگ آ کر آباد ہو گئے. حبشی بھی آ کر آباد تھے، رومی بھی آباد تھے، فارسی بھی آباد تھے. تو دنیا کے جتنے خطے ہو سکتے ہیں، کسی کو غلام بنا کر بھیج دیا، کسی کو تاجر بنا کر بھیج دیا، تو اب سب آباد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس دین کو عالمی دین وما ارسلناک الا رحمتا پوری دنیا تک پہنچانا تھا، لہذا ہر طرح کے لوگوں کو وہاں پر کیا کیا؟ آباد کیا. تو اب جب مخلوط لوگ رہنے لگے تو کلمات کا کیا ہوتا ہے؟ تبادلہ ہوتا ہے. تو کچھ کلمات جو حبشی زبان کے تھے، رومی زبان کے تھے، فارسی زبان کے تھے، وہ عربی زبان کے اندر میں کیا ہو گئے؟ منتقل ہو گئے اور وہ عربی بن گئے. تو فرماتے ہیں کہ بلسان الحبشی یا بلسان الحبشی یا بلسان الحبشی القتل، کہا کہ قتل، یہ گویا کہ ایک اضافہ تھا. اب اس کو کہتے ہیں هو ادراج. کیا مطلب؟ کہ یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے. جہاں پر راوی اپنی طرف سے کسی کلمے کو سمجھائے تو اسے محدثین کی اصطلاح کے اندر میں الادراج کہا جاتا ہے.
تو گویا کہ یہ حضرت ابو موسیٰ کی طرف سے ادراج ہے. کس کی طرف سے ادراج ہے؟ امام کرمانی فرماتے ہیں ہوا ادراج من ابی موسیٰ، کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اس کی تشریح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے. یعنی جہاں سے تھوڑا بھی کچھ آیا تو سیدھا پکڑ لیتے تھے ہمارے محدثین. یعنی ایسی زبردست ان کی لیبورٹری تھی کہ اس لیبورٹری کے اندر میں کوئی چھوٹتا تھا نہیں، پورا پوسٹ مارٹم کرتے تھے. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن ابي وائل عن عبد الله واحسبه رفعه قال بين يدي ساعة ايام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال ابو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال ابو عوانة عن عاصم عن ابي وائل عن الاشعري انه قال لعبد الله تعلم الايام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايام الهرج نحوه. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء. اسی روایت کو بیان کرتے ہیں وقال ابو عوانہ، اور ابو عوانہ نے بیان کیا وضاح ابن عبداللہ الیشکری. ابو عوانہ سے مراد وضاح ابن عبداللہ الیشکری عن عاصم، وہ عاصم سے اور وہ ابو وائل سے، وہی شقیق جو اس سے پہلے گزرے ہیں شقیق ابن سلمہ، عن الاشعری ای عن ابی موسیٰ الاشعری انہو قال لعبد اللہ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا اور کیا کہا؟ تعلم الایام التي ذکر النبی ایام الحرج، کیا اے عبداللہ ابن مسعود تمہیں یاد ہے ان ایام کا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یعنی قتل و غارت گیری اور وہ تفصیل جو پیچھے گزری ہے وہ ساری چیزیں بیان کی. قال ابن مسعود، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہا کہ اے ابو موسیٰ تم نے تو اتنا ہی سنا، کہا میں نے تو اور بھی آگے سنا ہے. کہا کیا؟ کہا من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء، کہا لوگوں میں سب سے بدترین وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت پائے گی، یعنی جن پر قیامت واقع ہوگی، وهم احیاء وہ زندہ ہوں گے. کیا مطلب؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جب ایک ایسا دن آئے گا جس دن کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے، یا تو منافق ہوں گے یا کافر ہوں گے یا مشرک ہوں گے، کوئی باقی نہیں رہے پوری روئے زمین پر. تو اب ظاہر سی بات ہے گویا کہ پوری زمین شرار الخلق سے بھری ہوئی ہوگی. کیوں کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ایمان اور تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر زمین پر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. لو کانت الدنیا جناح بعوضۃ ما سقى کافرا شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اب ہے بھی کیا ہے دنیا میں؟ کچھ نہیں، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدنیا کالجیفہ، یہ دنیا کیسی ہے؟ وطالبها کلاب، کہا کہ وہ مردہ لاش کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا یہ کتے کی مانند ہے. تو حضور نے ساری چیزیں اسی لیے بیان کی کہ اپنی امت کے دلوں کے اندر میں دنیا کی محبت نہ بیٹھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جب وہ زمین پر بیکار قسم کی مخلوق بس رہے، سارے انسان بیکار ہو گئے، کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، تب اللہ رب العزت ان کو اوپر قیامت کیا کرے گا؟ قائم کر دے گا. اسی لیے ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ زمانہ جیسے جیسے دور نبوت سے دور ہوتا جائے گا اور قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، خیر کم ہوتا جائے گا اور شر بڑھتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں حضرات تابعین، حضرت انس بن مالک کے پاس ایک مرتبہ حضرات تابعین پہنچے اور کہنے لگے کہ یا انس بن مالک یا خادم رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس، آپ نہیں دیکھ رہے حجاج بن یوسف؟ تو حضرت انس بن مالک نے کہا ابھی اس کے بعد آنے والے دین اس سے زیادہ خراب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بھئی ہاں مجھے یاد ہے وہ پورا بھی، کہ حضور نے کہا حرج ہوگا، فتنے کثرت سے ہوں گے
اور علم اڑ جائے گا وہ سب، لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضور نے کہا کہ قیامت یہ شرار خلق کے اوپر کیا ہوگی، واقع ہوگی۔ تو فرماتے ہیں امام ابن بطال جو اس کے بہت بڑے شارح حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بخاری کی شروحات میں سب سے بہترین اگر کوئی شرح ہے تو شرح ابن بطال، وہ چھپی نہیں تھی لیکن اب تو چھپ گئی ہے۔ حضرت میں جب بخاری جس سال میں پڑھنے لگا تو اس سال میں نے کہا کہ حضرت کون سی شرح دیکھنی چاہیے کتاب کو حل کرنے کے لیے؟ کہا کہ حافظ صاحب تو ہے ہی، یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی کی کون سی کتاب؟ الفتح الباری۔ تو فرماتے وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ عینی کو دیکھ لیا کرو، عمدۃ القاری، اور کہا کہ ابھی شبیہ ابن بطال، کہا کہ وہ سب سے اچھی ہے۔ تو بہت چونکہ بڑے قدیم شارح ہیں تو امام ابن بطال نے بیان کیا کہ بھئی دوسری بہت ساری سندوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، کہ قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین مخلوق پر۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے زمانے سے محفوظ رکھا ہے، اور جس زمانے میں انسان جی رہا ہے اسی زمانے میں انسان کو نیکی کر کر اپنے آپ کو ہر قسم کی فتنے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔